الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی اے نبی آگاہ کر دیجئے اللہ کے فضل و رحمت پر ہی خوشی منایا کرو، کیونکہ یہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فضل اور رحمت سے مفسرین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہی مراد لیا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو سن کر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد قرآن اور اسلام ہے، تو عرض ہے کہ مفسرین نے اس فضل اور رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی مراد لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 597 ہجری نے تفسیر زاد المسیر میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیا۔ بحوالہ تفسیر زاد المسیر الجزء رابع صفحہ نمبر 40۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 911 ہجری نے تفسیر در منصور میں رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور الجزء السابع صفحہ نمبر 668۔ علامہ ابو حیان اندرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 745 ہجری نے تفسیر البحر المحیط میں رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ تفسیر بحر المحیط جزء خامس صفحہ نمبر 169۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1270 ہجری 1270 ہجری نے تفسیر روح المعانی میں رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی الجزء 11 صفحہ نمبر 141۔ علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 546 ہجری نے تفسیر المحرر الوجیز میں الفضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ تفسیر المحرر الوجیز جلد ثالث صفحہ نمبر 126۔ علامہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 273 ہجری نے تفسیر تستری میں اس آیت کریمہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ تفسیر تستری صفحہ نمبر 163۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بن حسن المفتیہ شاگرد شیخ عبدالعزیز بن باز نے تفسیر المبین میں رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ تفسیر المبین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب خطبات میلاد النبی میں فضل اور رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بحوالہ خطبات حکیم الامت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63 اور 64۔ صحابی کا خوشی پر قل بفضل اللہ سے استدلال۔ ایک صحابی کو خوشی نصیب ہوئی تو انہوں نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا کہ اس واقعے کی تفصیل امام احمد بن حسن بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 458 ہجری نے شعب الایمان میں نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن اپنے والد گرامی سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علی صورتی وامرت ان اقرأ کہا قال قلت اسمیت لک
قال نعم، یعنی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں وہ صورت تمہیں پڑھاؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میرا نام لکھ کر بتایا گیا؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے ابو المنذر کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ افرحت بذالک یا ابا المنذر، انہوں نے کہا کہ مجھے بھلا کیوں نہ خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے فضل اور رحمت ملنے پر خوشی ہونے کا حکم دیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ المستدرک حاکم کتاب معرفت صحابہ حدیث نمبر 5324۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نام لینے کی خوشی پر اس آیت کریمہ سے استدلال جائز ہے تو ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر یہ استدلال بطریق اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔ کسی خوشی کی بات پر ثواب ملنا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے تھانوی صاحب سے کہا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا، حضور کے نکاح میں اس اظہار پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے، اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے کہ یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بحوالہ اشرف الثوانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ اب عرض ہے کہ تھانوی صاحب کی بیوی بننے کی خوشی پر تو ثواب ملے گا اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہا، تو کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہونے سے ثواب نہیں مل سکتا؟ اس طرح تذکرۃ الرشید میں ہے کہ ایک مرتبہ مولوی رشید احمد گنگوہی سے اپنے مرید سے اس کے گاؤں آنے کا وعدہ کیا۔ مرید صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ ایک بڑھیا چماری راستے میں جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں آج مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ آگے چلا تو دیکھتا ہوں چاروں طرف حضرت کی تشریف آوری کا شور مچ رہا ہے اور اہل دی عید سے زیادہ خوشی منا رہے ہیں۔ بحوالہ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ تو اب عرض یہ ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کی آمد پر عید سے زیادہ خوشی ہونے کو برداشت کیا جائے، لیکن افسوس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صرف عید کہہ دیا جائے تو ہم پر خلاف شرع اور بدعت کے فتوے سے کم بات نہ ہو۔ آخر یہ دگنی پالیسی کیوں؟